أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الجنة للمطيعين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. سامعین، عزاداران حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، گفتگو چل رہی تھی ان عوامل اور اسباب و علتیں جن کی وجہ سے انسان توحید اور معاد سے غفلت کر جاتے ہیں اور صحیح راہ سے منحرف ہو جاتے ہیں. اس میں سے ایک علت، ایک سبب جو دنیا پرستی کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں مختصراً گفتگو ہوئی. یہ اسباب آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ غفلت اور توحید اور معاد سے غفلت کے اسباب دو قسم کے. ایک اسباب اندرونی خود انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، ایک کچھ اسباب انسان کے اس باڈی جسم سے باہر ہے. ان اسباب کی وجہ سے انسان منحرف ہوتے ہیں. گزشتہ مجالس میں ذکر ہوا کہ ان اسباب میں سے ایک خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا ذکر ہوا ہے قرآن اور سنت میں. کیونکہ ہم جو بحث کر رہے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں، ہمیں جو بھی علوم، تعلیم اور معلومات حاصل کرنا ہے تو وہ قرآن اور اطرت سے ہی لینا ہے، کہیں اور سے ہمیں دینی مسائل اخذ نہیں کرنا ہے. تو ہوا پرستی، خواہشات نفسانی کی مذمت کے بارے میں اس سلسلے میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہے. اس میں سے ایک آیت جو سورہ کہف کے 28واں آیت، کل اس کے بارے میں مختصر مفسرین کے اقوال بیان کیا گیا. آج اور ایک آیت جو ہوا پرستی، خواہشات نفسانی کے مذمت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان میں سے ایک آیت
سورہ جاثیہ کی 23ویں آیت ہے۔ اس آیت میں خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب، خطاب تو پیغمبر سے ہے لیکن اس کا مخاطب عام ہے۔ ہر انسان سے مخاطب ہو کر کلام خداوندی یعنی عام ہر انسان کے لیے ہے، لیکن نازل ہوا پیغمبر اکرم، یہ آیتیں نازل ہوئی پیغمبر اکرم پہ۔ تو فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، آیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا رب اختیار کیا ہے؟ اسی بنا پر وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، خداوند تبارک و تعالی نے بھی اس کو اسی کی گمراہی میں چھوڑ دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کان اور قلب اور دل پر مہر لگا دیا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے آنکھ پر ایک پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب یہ راہ حق سے منحرف ہو گیا، اور خداوند تبارک تعالیٰ نے اس کے کان، اس کے دل پہ جب مہر لگایا اور اس کے آنکھ پہ پردہ لگا دیا، تو اب خدا کے علاوہ اس کو کون ہدایت کر سکتا ہے اس شخص کو؟ آیا تم لوگ متذکر ان چیزوں سے تذکر حاصل نہیں کرتے؟ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ انسان کس طرف سے اپنے خواہشات نفسانی کو معبود بنا سکتے ہیں؟ سورہ کہف کی 28ویں آیت میں تو بتایا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم کو منع کیا ان لوگوں کے پیروی کرنے سے جنہوں نے ہوائے نفس کی اطاعت کی تھی، لیکن اس آیت میں ایک مرحلہ آگے بیان کر رہے ہیں، یعنی صرف اطاعت کی بات نہیں، یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا کر رکھا ہوا ہے۔ خدا کے بجائے خواہشات نفسانی کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں کچھ لوگ۔ تو ہمیں یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے خواہشات نفسانی کو معبود بنائے اور اس کی پرستش کرے۔ تو یہاں یہ بات ظاہر ہے کہ جب انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور ان کے احکام کی اطاعت کرنے کے بجائے خواہشات نفسانی کی پیروی کرے اور خدا کے احکام اور شریعت کو پیچھے چھوڑے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان پہ عمل کرنے کے بجائے وہ خواہشات نفسانی کی جب اطاعت کرتا ہے تو اس کا معنی عبادت ہی کرنا ہی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ عبادت اور پرستش کا اور ایک نام اطاعت ہے۔ جب انسان کسی کا اطاعت کرتا ہے تو یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کی پرستش اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں وہ لوگ۔
جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، بعض آیت میں شیطان کی عبادت کرنے سے نہی کی گئی ہے، انسان کو روکا گیا ہے، جیسے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 60 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے پتر، آیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، عہد نہیں کی تھی کہ تم لوگ تو آپ حضرات تم لوگ شیطان کی پرستش نہ کریں، اس لیے کہ شیطان سب سے بڑا اور آشکارا دشمن تمہارا شیطان ہے۔ تو اس آیت میں یعنی خداوند تبارک و تعالی شیطان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، اس کے مطابق یعنی تعہد کیا کر رہے انسان سے کہ وعدہ لیا تھا کہ وہ شیطان کی پرستش اور عبادت نہ کریں۔ یا قرآن مجید کی کچھ آیتوں میں یہود اور نصارہ کے بارے میں کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے مطابق کچھ یہود لوگ اور نصارہ لوگ اپنے علماء اور دانشمندوں کے عبادت کرتے تھے، ان کو رب بنایا تھا، خدا کے بدلے ان کو اپنا ارباب بنا لیا تھا انہوں نے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اتخذوا احبارهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہودیوں نے اور ان مسیحیوں اور نصارہ نے اپنے علماء اور دانشمندوں کو خدا کے بدلے ارباب بنا کے رکھا تھا، یعنی ان کو اپنا رب مان لیا تھا انہوں نے۔ تو اس کے مطابق معلوم یہ ہوا کہ انسان ممکن ہے بہت سی چیزوں کے پرستش کرے۔ یہاں احبار جمع حبر، دانشمند اور عالم کے معنی میں ہے یہ احبار، اور رہبان کس کو کہتے ہیں؟ جمع راہب۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے دوری کے عنوان سے عبادت گاہوں میں جا کر خدا کے عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ تو ان یہود اور نصارہ نے اپنے ان رہبان اور علماء اور دانشمندوں کی پرستش کی تھی، شروع کی، ان کو ارباب بنا کے رکھا تھا۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ آیا انہوں نے جب ان کی پرستش کی ارباب جب بنایا تو آیا ان کے لیے نماز پڑھے تھے یا ان کے لیے روزہ رکھا تھا انہوں نے؟ تو یہاں پہ ایک حدیث، ایک روایت کے مطابق جو امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے یہ روایت، اس کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اما واللہ ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم وعبدوهم من حيث لا يشعرون۔ خدا کی قسم، امام فرماتے ہیں خدا کی قسم انہوں نے ان کے لیے نماز نہیں پڑھے اور نہ ان کے لیے روزہ رکھا، لیکن ان کی عبادت کا معنی یہ ہے، انہوں نے کیا کیا بتاتے ہیں کہ ان علماء نے جو کچھ کیا ان کا انہوں نے اطاعت کی،
مثال انہوں نے خداوند تبارک و تعالی نے جو چیز حرام کیا تھا اس کو حلال قرار دیا، اور جس چیز کو خدا نے حلال قرار دیا تھا اس کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ اور ان یہود اور نصارا نے فکر سوچ کرنے کے بجائے اس میں تحقیق کرنے کے بجائے چپ چاپ ان کی جو باتیں سب سننا شروع کیا، سنے سب اور ان کی اطاعت کی، نہ اعتراض کیا، نہ ان کو ان چیز سے روکا، بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو یہاں پہ معلوم یہ ہوا اطاعت کو جو ہے اطاعت کرنا بھی ایک قسم کی عبادت اور پرستش مانی جاتی ہے۔ داستان کربلا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوفی اور شامی لوگ بھی انہی مذموم اوصاف کے مالک تھے۔ وہ لوگ بھی ایک قسم کا شیعہ آل سفیان ابی سفیان بن گئے، بنی امیہ کے اطاعت کرنے لگے۔ تو اس حدیث کے مطابق، اس آیت کے مطابق وہ لوگ بھی یعنی ان کی پرستش کرنے والوں میں سے تھے۔ اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان وتركوا طاعة الرحمن واحلوا حرام الله وحرموا حلاله۔ یہ حدیث تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 403 پر موجود ہے۔ امام حسین فرماتے دیکھو یہ شام اور کوفے والے جو ان زمانے کے جو نام و نہاد کے مسلمانوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے امام حسین فرما رہے اطاعت شیطان کی اطاعت انہوں نے اپنے آپ پر لازم کر دیا، اور جو چیز خدا نے حرام قرار دیا تھا اس کو حلال کر دیا، اور جو چیز خداوند تبارک تعالیٰ نے کہا تھا یہ چیزیں حرام ہیں ان کو حلال کہنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شام اور کوفی لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، ان کے اوصاف بھی قرآن مجید میں جو اوصاف ان مشرکوں اور کافروں کے لیے بیان ہوا وہ ان پہ بھی صدق آتا ہے۔ برادران عزیز، سامعین، عزاداران ابو عبداللہ الحسین، ہمیں بھی فکر کرنا چاہیے ہمارے سوسائٹی میں آیا، ہمارے معاشرے میں بھی آیا آج کل یہ سب چیزیں نہیں ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، اور جو خدا نے جن کو حلال کیا ان کو حرام۔ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں، اسی راہ پر چلتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص اگر اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں حلال خدا کو حرام، حرام خدا کو اگر حلال کرتے ہیں، اگر تو کوئی دوسرے لوگ اس کے پیچھے چلے جائے، اس کی اطاعت کرے، تو یہ بھی ایک قسم کا ایک پرستش ہے، ان کے پرستش کرنے کے برابر ہے۔ اب حدیث شریف کے مطابق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں سب سے منفور ترین پرستش، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ منفور ترین پرستش اور عبادت یہی ہوائے نفس کی خواہشات نفسانی کی اطاعت اور عبادت اور پرستش کرنا سب سے منفور ترین پرستش ہے خدا کے نزدیک۔ جیسے ہمیں معلوم ہے اس دنیا میں آج کل بشر جو خدا نمک ناشناس،
جو خدا کی فطرت سے منحرف ہونے والے بہت سے ایسے لوگ دنیا میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں. جیسے آپ ہندوستان میں رہنے والے ان کو تو بہت معلوم ہی ہے ہندوستان میں کن چیزوں کی پوجا پاٹ اور پرستش کرتے ہیں. گائے سے لے کر بتوں سے لے کر پانی سے لے کر سورج سے اب بتاؤ گن نہیں سکتے انسان کی بشر کن کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں. یہ سب خدا کے مقابلے میں ہر وہ چیز جس کی پرستش کی جائے وہ سب منفور ہے خدا کے سامنے. لیکن سب سے منفور ترین اور مغضوب یعنی خدا سب سے زیادہ جس چیز سے پرستش سے خدا نفرت کرتے وہ چیز یہ ہے کہ کوئی جا کے اپنے ہوائے نفسانی کی پرستش کرے اور اس کی پیروی کرے. بس خلاصہ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے جائے اور اس کی اطاعت کرے تو وہ بھی ایک قسم کی عبادت اور پرستش مانا جائے گا خدا کے مقابلے میں. جب یہ خدا کے بجائے خواہشات نفسانی کی اگر پیروی اور پرستش جب انسان کرے تو یقینی بات ہے کہ وہ توحید اور معاد اور آخرت سے غافل ہوگا اور وہ دنیا میں منحرف ہو جائیں گے. انشاءاللہ جو تفسیری نکات اس آیت میں ہے نکات ان کو آئندہ مجالس میں اگر توفیق ہوئی تو بیان کریں گے. ذکر مصائب ملتی زبان میں جری محرمی اردو نجاغلا متیز مقام کنی کا خصوصاً لوننگ مرایت پی جگانے کے دیرنگ امام حسن میگی اوت حضرت قاسمی فق پہ ذکر بات پایا شب عاشور حسین فق پوس کسل بیوس اسکر منادقوں پہ باریانوں کو جنگو چئین ونگتنگ ما شہید گو چئین قاسمی فیق پو چونکہ نسو مبارگی نسو چھنچے اتپاؤں بعض روایت نہ مطابق 14 سال بعض نہ مطابق 13 سال حضرت قاسمی فیق بلا فکر سو آیا گا شہید کو چین میں ضرب دے فکر پچھا شوق بات سنتے خدمہ اللہ شخصنا سوال بس لے آئینی بات سنتے لینگی رنچان بات سنتے آیا ہنگا سی شہید گوین میں نیا بات سنتے حسین فی اقبس قاسمی فی اقبل سوال چی بس لے میگی ات قاسم یاری نزدیک موت پو چی نتوخشین چی توخشین لے میگی ات قاسم قاسمی فی اقبس کا سلبیونز بات سنتے نی نزدیک نی شتیا موت پو اصل پت شیرین لے بات سنتے دو کسل بیو من حسینیس کسل بیو لمیگی
يا راسي شهيد بالله مقعود أما يريك ليجنا ظلم چك ما مغلب سرقبنا شهيد بالله اللي مقعود قاسي الله بني هاشم کی جوان کنیا رر فدا چیر گم قاسم بیق بسیوس باب چون سے خدمت لگا سلموس لگی بات چون سے گل اجازت نہیں لگی بات چون سے حسین بیق بوس قاسم لا اجازت من ملا چونچے گرچو قاسم لا إجازة من منها قاسم بيقبض لينا هنا فرياد بس باتون سے مبارکی کامانی کا گوکلنا نہیں باتون سے ملا اجازت میری لباسون سے حسین بیابوس شومے کا قاسم بیابو مبارکی کامے کا نلننا بات سنسنا ہونے میں کہ اوت قاسم جس کو سکت ملتا سنونا فریاد بس جس کو بے ہوش سوزرے اللہ دیر جمنا حسین اس قاسمی دی حالات پتومنا یا راسی شغلہ چلے بھی گیا اما قاسمی پیاق بولے گی نا شکل صورت چنیت پا قمر بنی حاشم دے سمسون نچخشت پا قاسمی بیق پی مبارکی صورت پو شام نکو پھپس میں کھتاں سمسنا حسینی بیق پس قاسمی مبارک اردوں پی کا راشتک پر دیکھتا زرد قاسمی بیق پی اردوں پس دوخ پی پر الله ابو الفرج اسفياني بيقوس بيعشت وخرج غلام كان وجهه شق القمر يقدفاته مسام خيمگان جوان بچک بھی سیوس مبارک اردو پو زوتی پونا چوک ٹوکو ریگل چوک شیوت سو مبارک اردو کو پیکا تمہیں اسباب کن سٹک بس مدنگ راوی ضربتت والله عليت قياد قاسم بيقبوس كوريز ازنارقنا كامي كفسبي